جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ایک سلسلہ شروع کیا ہے اپنے علماء سے ملنے کا. میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ملا, میں مولانا طارق جمیل صاحب سے ملا, آج کراچی میں ہوں مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ. آپ نے مذہب کو مذاق بنا دیا ہے, لطیفوں والا دین بنا دیا ہے. آپ اکثر غیر معتاد گفتگو کرتے ہیں اور یہ سب کچھ کرتے ہیں نام کے لیے, تو آپ کو شغلی مولوی کہا جاتا ہے. 3 طلاق یافتہ سے شادیاں کرو یا 3 بیوہ سے شادیاں کرو, چوتھی میں کرا دوں. 16 سال کی لڑکی سے, 2 8 سال کی لڑکی سے, ورنہ 4 سال کی 4 لڑکیوں سے. اب مجھے بتائیں, آپ نے لڑکی کو جنس سمجھ لیا ہے. میں بیٹی کا باپ ہوں, آپ بھی ہیں. یہ مزاح تھا آپ کا, ایک مفتی کا. ایک مفتی کا مزاح, مفتی کو مزاح کرنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے. لڑکی, آپ لڑکی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ انجینئر محمد علی مرزا سے مناظرے کے لیے کراچی سے جیلم جا پہنچے, وہاں ویڈیوز بنائی, اپنی جیت کا خود اعلان کیا اور واپس کراچی آ گئے. اسلام کا جھنڈا یقیناً بلند ہو گیا ہوگا, ہو گئی ہوگی یقیناً آپ کی مذہب کی خدمت. اتنی زبردست خدمت ہوئی ہے. آپ کو بنیادی اختلاف کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے؟ انجینئر مرزا سے اختلاف یہ ہے, پراپر عالم نہیں ہے اور مسٹیک علمی بہت زیادہ کرتے ہیں. جیلم والی سرکار, شف والی سرکار. انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ مولانا طارق مسعود دیوبندیوں کے فرنٹ مین ہیں, دیوبندیوں کے گول کیپر ہیں, غلط عقیدے والے انسان ہیں اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس نہیں اپنے بزرگان کے پاس جانے والے انسان ہیں. تو جنت میں کون جائے گا انجینئر سے؟ بس یہ مجھے ایک لسٹ لکھوا لیں. وہ بورے میں سے کہاں ہیں جو آپ لے کے گئے تھے؟ جب بھی کوئی کہیں بورا لے کے جاتا ہے نا, واپس آ کے اس بورے کو خالی کر کے چیزوں کو اپنی جگہ رکھ دے. تو یہ ساری کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بورے سے نکلی ہوئی کتابیں ہیں جو ہم نے الماری میں دوبارہ فٹ کر دی. تو میں لیکچر سن رہا تھا انجینئر محمد علی مرزا کا, کہہ رہے ہیں کہ ان 5 جو دیوبندیوں کے عقائد ہیں ان کو قرآن و سنت سے ثابت کریں تو سمجھے مناظرہ ہوگا. پہلا وہی ہے چشتی رسول اللہ, تو یہ امتحان لینے کے لیے انہوں نے اس سے کہا جو ہماری نظر میں ٹھیک نہیں ہے. دوسرا ہے سر تھانوی رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اللہ تعالیٰ کے عرش اور کرسی سے افضل ہے. خلیل سہارنپوری صاحب کی المند المبند. ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں. قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال بعد اپنی قبر سے نکلے اور دیوبند کے 2 علماء یا 2 مولانا صاحب میں صلح کروا کر واپس قبر میں چلے گئے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں زندگی کو دنیا کی سی مانتے ہیں. نبی کا جسم ویسے ہی سلامت ہے جیسے دنیا میں سلامت تھا, طے ہے, کوئی شک ہی نہیں. مگر دنیا کی سی مراد کیا ہے؟ بہترین سوال کیا آپ نے. 555 ہجری میں شیخ احمد رفاعی نبی کے روزہ مبارک پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضر ہوئے, نبی کی شان میں اشعار پڑھے. 90,000 لوگوں کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ قبر سے نکالا. شیخ احمد رفاعی نے بوسہ دیا اور پھر ہاتھ مبارک قبر کے اندر چلا گیا. اب اتنی دور جیلم چلے گئے, یہاں ہمارے بیٹھے ہیں 4 × 4 8 جماعتیں, موٹر سائیکل کی ٹینکی, پیٹرول والی ٹینکی پہ نا تو کل کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نشانیاں کو لگتا ہے. یہ پڑھ کے پھوکا کرے پیٹرول میں برکت ہوگی. کتنی بڑے کرام کبھی ان کے پاس بھی جائیں. کیلا رکھنے کا مدنی طریقہ دیکھیں, پاپا جانی جو ہیں ان کا بزرگ ہونا تو پہلے ثابت کرو نا. میں ایک سن رہا تھا ٹی وی پہ, وہ کہہ رہا تھا کہ بجلی کے میٹر پہ زم زم لکھو انگلی سے. وہ آ رہا ہے آزاد جمیل. یہ کون سا ہے آزاد جمیل صاحب کے بارے میں لوگوں کو بتا دوں, آپ کے ریفرنس ہی بتا دوں کہ یہ کوئی مستند آدمی نہیں ہے. آپ کا میں کلپ سن رہا تھا, پھر مجھے 2 اعتراض ہے. جس کو اتنا مذہب کا علم نہیں ہے, مفتی طارق مسعود جب کہتا ہے کہ تمہارے ذمہ لڑکی کی تعلیم نہیں ہے, دوسرا نابالغ لڑکی کو شادی کر دو, اور تیسرا کہ تعلیم ان کے ذمہ ہے. کیا میں اور آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہ کریں گے کہ نابالغ لڑکی کی شادی 8 10 سال 12 سال کی بیٹی ہے اس کی شادی کر دیں؟ مفتی طارق مسعود کا کہنا اور میرا کہنے میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے ان الفاظ میں مبالغہ زیادہ ہو گیا, اس طرح بیان نہیں کروں تو ٹھیک ہے, آئندہ میں یونیورسٹیوں میں چرس بٹ رہی ہے, لڑکے لڑکیوں کی سیٹنگز چل رہی ہے. یہ تربیت کرے گی آپ کے بچوں کی, یہ حیا سکھائے گی. ایجوکیٹڈ لڑکی آپ کو بیچ کر کھا جائے گی. لڑکی کا بوائے فرینڈ بن گیا, پھر اس نے چرس پینا شروع کر دی, پھر یہ کر دیا, پھر وہ کر دیا, مائیں رو رہی ہیں, پیٹ رہی ہیں. مفتی طارق مسعود کے جو ماننے والے ہیں وہ تو بس ڈاؤٹ فل ہو گئے نا کہ لڑکی کالج یونیورسٹی جائے گی, چرس پیے گی. لڑکے لڑکیوں کی سیٹنگز چل رہی ہیں. سر یہ کیسی آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں چل رہی کیا؟ مجھے تو ہے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پروفیسروں کی سیٹنگیں چل رہی ہیں, آپ لڑکے لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں. آپ نے کہا سر شادی کے بعد شوہر کو حق ہے بیوی کو طلاق دینے کا, جج کو نہیں. کیا گدھا پن عدالتوں میں نافذ کر دیا گیا؟ بالکل گدھا پن نہیں, خچر پن ہے, گدھے سے اوپر کی چیز ہے. میں 77 سالوں کے الیکشنز کی بات کر رہا ہوں. جو جعلی الیکشن پہ حکومت بنتی ہے وہ جائز ہے کہ جب ایک غلط طریقے سے چنا گیا ہو, جو چنا ہی نہ گیا ہو, اور وہ وزیر اعظم بن جائے, تو اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح والا ہے اور اس کے احکام مانو؟ اس کا طریقہ کار ہے, وہ زرداری کیوں نہ ہو. آپ کو آصف علی زرداری سے کیا اعتراض ہے؟ پہلی دفعہ میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کو دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بس اتنا ہی, اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا. یہودی ایجنٹ کہنے پر حساب دینا پڑے گا. آپ سمجھتے ہیں عمران خان یہودی ایجنٹ ہے؟ نہیں, میں تو پھر اس کا مطلب مولانا فضل الرحمان کو سزا ملے گی. جو مولانا فضل الرحمان کی بات, اب تو انہوں نے بھی رجوع کیا ہوا ہے آج. عمران خان بحیثیت انسان اور بحیثیت وزیر اعظم کیسے لگے؟ عمران خان نے جو اچھے کام کیے, ہم نے اس وقت عمران خان کو اپریشیٹ کیا, اور یہ جو نکاح نامے میں ختم نبوت کا جملہ بڑھوایا تھا, یونائٹڈ نیشن میں جا کے ایک بڑی اچھی اسپیچ کی تھی عمران خان نے. مفتی طارق مسعود صاحب نے کیا علم حاصل کیا ہے مذہب کا؟ سند دکھا دیں آپ. پھر ٹھیک ہے, میں آپ کو سند نہیں منٹر کی, بس اس میں یہی ہے کہ نہیں دیا انٹرفیل. اچھا فیل مجھے آپ میٹرک فیل کہہ لیں. کتنے بچے ہیں سر؟ 19. میرے خیال سے عمران خان آپ کو ہی دیکھ کے چیختا تھا کہ بہت ینگسٹر. اس کو بھی دیکھ کے چیختا ہوں. مجھے آپ سے مل کر واقعی خوشی ہوئی ہے, کراچی آپ کے پاس آ کر خوشی ہوئی ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ایک سلسلہ شروع کیا ہے اپنے علماء سے ملنے کا. میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ملا, میں مولانا طارق جمیل صاحب سے ملا, آج کراچی میں ہوں, اور آج میں ہوں مولانا طارق مسعود صاحب کے ساتھ, مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ.
क्यों मिल रहा हूँ ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा अल्लाह सच्चा अल्लाह, एक अल्लाह, हमारा रसूल आखिरी इंसान तक के रसूल, हमारी जान कुर्बान, हमारा कुरान सच्ची किताब, आखिरी इंसान तक की किताब, लेकिन हम ज़वाल पजीर हैं। हमारे मेंबर नफ़रत उगल रहे हैं, हमारी मस्जिदें लोगों को तकसीम कर रही हैं, और हम हर चौक और हर जगह 1.5 इंच की एक मस्जिद बना के बैठे हैं। वो इस्लाम जो अमन का दर्स देता है, वो इस्लाम जो मिलाता है, वो इस्लाम जो दुनिया और आखिरत का आपका ज़ामन है, वो इस्लाम ही हमारे लिए क्यों बन गया ऐसा कि लोग जो बाहर के हैं वो इस्लाम से भागते हैं, और अगर वो इस्लाम कबूल भी करें तो कौन सा करें, किसके पास जाएं। और अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लोग सुनते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहें तो हो सकता है। क्यों ये सब कुछ हो रहा है, क्यों हम पूरी दुनिया में हम ज़वाल पजीर हैं, क्यों जो मगरब है वो आगे निकल गया और हम पीछे रह गए हैं, क्यों हमारी मस्जिदों के जो नमाजी है मस्जिदें भरी होती हैं, लेकिन बाहर देखें, यानी अगर इसको आसान लफ्ज़ों में कहें तो हम अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो करते हैं मगर उनकी सुन्नतों पर अमल नहीं करते। हमने कुरान और नमाज, हत्ता कि नमाज जो 5 वक्त पढ़ते हैं, उसका भी ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि ये क्या पढ़ क्या रहे हैं, बस पढ़ी जा रहे हैं और करी जा रहे हैं, और हमारी ज़िंदगियों में बरकतें नहीं रही। तो इसी सिलसिले में आज मैं हूँ मौलाना तारिक मसूद साहब, मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ। इनसे पूछूंगा, बहुत सारे सवालात हैं मेरे ज़हन में, इनको मैं बहुत सुना, इंजीनियर साहब को सुना, मौलाना तारिक जमील साहब को सुना, और लोगों को जो हमारे काबिल इज़्ज़त उलमा हैं उनसे, उनको भी सुनते हैं। तो आज वो सारे सवालात जो आप भी पूछना चाहते हैं वो आज इनके सामने मैं रखूँगा। बहुत शुक्रिया सर। और कराची, आपके कराची में आपकी दर्स की तरह गर्मी है, हालांकि इस्लामाबाद में हल्की हल्की सर्दी होता है। नहीं काफ़ी गर्मी होती है। अच्छा सर, एक तासुर है कि आपने मज़हब को मजाक बना दिया है, लतीफ़ों वाला दीन बना दिया है। आप अक्सर गैर मुताद गुफ्तगू करते हैं, और ये सब कुछ करते हैं नाम के लिए, पैसों के लिए, और अपनी मशहूरी के लिए, मतलब ज़ाती तशहीर के लिए। और एक मौलाना साहब को मैं सुन रहा था तो वो कह रहे थे शुगली मौलवी, तो आपको शुगली मौलवी कहा जाता है, सही। क्यों? ये बातें ज़्यादातर वो लोग करते हैं जो शॉर्ट क्लिप्स देख रहे होते हैं, जो 1.5, 2 घंटों के बयानात में से 1 मिनट का, आधा मिनट का क्लिप निकाल के वो वायरल करते हैं। मेरे जो जुम्मे के और इतवार के बयान होते हैं 1.5 से 2 घंटे के बयान होते हैं वो तो ये हो नहीं सकता कि 1.5 घंटा लतीफ़े ही सुनाऊँ मैं जी। और मजहबी तबका फिर उसको सुन रहा हूँ। लतीफ़ों के लिए बहुत सारे कॉमेडियन पड़े हुए हैं। हाँ, जब आप किसी की बात से 1 मिनट का या आधा मिनट का सिर्फ लतीफ़े वाला क्लिप निकाल के लाएंगे तो फिर ज़ाहिर यही इमेज जाएगा कि ये सिर्फ लतीफ़े ही सुनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 1.5 घंटे के बयान अगर लोग सुन। और दूसरा ये कि हमारे चैनल पे जो है हमने स्ट्राइकें नहीं देते, सबको इजाज़त दी हुई है, तो हर आदमी अपनी मर्ज़ी की चीज़ निकाल रहा है, तो उससे ये इमेज जाता है कि शायद ये लतीफ़े ही मैं सुना रहा हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं सुना रहा। तो ये गलत है, ये मालूमात ना होने की वजह से। हाँ, ये ज़रूर है कि आम तौर पर जो मजहबी स्कॉलर्स का वे ऑफ स्पीकिंग है या वे ऑफ टीचिंग है, मेरा उससे बचपन से थोड़ा डिफरेंट है। और ये ऐसा नहीं है कि यूट्यूब जब आया तो मैंने मशहूर होने के लिए ये स्टाइल इख्तियार किया है, ऐसा नहीं है। मैं टीचर हूँ 1999 से, जामिया रशीद में पढ़ा रहा हूँ। उस वक्त तो हम सोच भी नहीं सकते थे कभी यूट्यूब की दुनिया होगी। तो मेरे उस वक्त के स्टूडेंट्स हैं, आप उनसे पूछें कि मुफ्ती तारिक मसूद जब सबक में आते थे, क्लास में आते थे पढ़ाने के लिए, तो क्या स्टाइल होता था? सुबह हमारा यही स्टाइल था, हंसाते भी थे, गपशप भी लगती थी, और तलबा एंजॉय करते थे, लेकिन सबक भी पढ़ाते थे, अपना सिलेबस भी कंप्लीट करवाता था मैं। अब तो मैं एक नेचुरल है। नहीं, मैं मान लिया आपका नेचुरल है, लेकिन आपका एक मैं सुन रहा था, आप कह रहे हैं एक मौलवी से किसी ने पूछा कि क्या लड़की के साथ सोना जायज़ है? बोले कम वक्त सोता कहाँ है तू, कौन पागल है जो लड़की के साथ सोएगा? फिर आप हंसे, हंस कर कहा, समझ आई मेरी बात? तो अब एक मौलाना मुफ्ती लड़की के साथ सोए, कम वक्त सोता कहाँ है? नहीं, मौलाना मुफ्ती नहीं सो रहा, वो मौलाना मुफ्ती डांट रहा है कि कोई शख्स मौलाना से पूछ रहा है कि लड़की के साथ सोना जायज़ है, तो मौलाना कहते हैं तुम सोते कहाँ हो। यानी इसका, इस ज़ूमानी जुमले का आपको पता है कि इसका क्या है, कि मतलब तुम जागते हो तो लड़की के साथ क्या? हाँ, तो मतलब यही है ना कि तुम घुन्ने बन के सवाल घुमा रहे हो। तो असल में तुम पूछना तुम्हें ये चाहिए कि हम लड़की के साथ गलत हरकतें करते हैं तो ये जायज़ है या नहीं। तो घुन्ने बन के तुम सवाल घुमा रहे हो कि हम सोते हैं। तो कितना अच्छा होता अगर ये सवाल आप पर्ची उठाते इधर रख देते। नहीं, इसमें क्या है, अगर मैंने पर्ची उठा के नहीं रखी और मैंने ये रिकॉर्ड करवा दिया तो आपको लगता है इसमें कुछ नहीं? मेरा ख्याल कुछ नहीं। अच्छा, अगला सुनिए। एक शख्स मरने लगा, बोला बेगम बिस्तर मर्ग पर हूँ, मेरे दिल में एक सवाल है, एक खलश है, 10 बच्चे एक जैसे हैं, ये 11वां मुख्तलिफ है, ये किसका है? बीवी बोली सच बताऊं? शोर बोला हाँ बताओ। बीवी ने कहा सिर्फ एक ही तेरा है, बाकी जो 10 हैं ये जो सेम है ये तेरे नहीं है, ये किसी और फिर आप हंसते हैं। फिर नहीं, मैं आप सुना दीजिएगा। फिर और फिर आप कहते हैं ये किसी और फिर आप हंसते हैं और कहते हैं ये कहीं और से डाउनलोड किए हैं। सही। अब आप लतीफ़ा ये सुना दीजिए जरा। नहीं, देखिए वो ऐसे नहीं है, और पहले सियाको सबाक किया है। जब देखें ऐसे कोई लतीफ़ा उठा के, जब आप, ऐसा तो नहीं है कि मैं आया कैमरा रखा और मैं लतीफ़ा सुना के निकल गया। पीछे बयान क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इंसान लतीफ़े सुनाता है। तो लतीफ़ा जो मैंने सुनाया था वो इस तरह सुनाया था कि एक आदमी के 10 बच्चे थे, तो 11वां तरह डिफरेंट पैदा हुआ, तो उसने अपनी बीवी से पूछा मौत के वक्त ये किसका है, मुझे शक हो रहा है। तो उसने कहा सिर्फ यही तेरा है, बस इतना लतीफ़ा है। यानी आप, अच्छा यानी आपने कहा डाउन, मैं आप क्लिप आपको सुना, ये कहीं और से डाउनलोड हुआ। अच्छा चले, तो इसमें ये कहीं और से डाउनलोड होना, यानी
نہیں تو آپ کیا کہنا, میں کیا یہ بتاؤں کہ یہ اس طرح ملے آپس میں اور وہ اس کا تمہارا کہیں میرا کہیں سے لنک تھا, وہ لڑکا آیا رات کو بیٹھا اور میرے ساتھ یہ حرکتیں کی, تو یہ تو شارٹ میں تو ایسی ہی بات ہوتی ہے. آپ کو چاہیے یہ ڈیٹیل بتانی؟ نہیں بتائی نا ڈیٹیل اسی وجہ سے. اچھا آپ کو پتا تھی؟ یہ لطیفہ ہے, فرضی ہے, یہ حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے. آگے سنیے, آپ نے ایک اور بڑا بونس کا اعلان کیا ہے, اور سب سے بڑا بونس ہے آج کل پاکستان میں بڑا ہٹ ہے کہ 3 طلاق یافتہ سے شادیاں کرو یا 3 بیوہ سے شادیاں کرو, 4تھی میں کرا دوں گا. اور اس بڑی اچھی بات ہے, کمال ہے آپ. لیکن اس کے بعد مجھے اعتراض شروع ہوتا ہے, یہ بھی اعتراض ہے خیر, لیکن اس کے بعد اعتراض ہے کہ 16 سال کی لڑکی سے, 2 8 سال کی لڑکی سے, ورنہ 4 سال کی 4 لڑکیوں سے. اب مجھے بتائیں, آپ نے لڑکی کو جنس سمجھ لیا ہے. میں بیٹی کا باپ ہوں, آپ بھی ہیں. وہ آپ میں اس دن دیکھ رہا تھا, وہ آپ کہہ رہے تھے یہ چٹاکی ہے, وہ بھی میرے خیال سے آپ کی بیٹی تھی, اللہ اس کے نصیب اچھے کرے. لیکن اب آپ نے لڑکی کیا سمجھ لیا ہے کہ کلو چینی لے دوں گا, ورنہ آدھا کلو لے دوں گا, ورنہ پاؤ لے دوں گا. یہ مزاح تھا, اور اس کا پورا واقعہ یہ ہے, میں نے لوگوں کو جو یہ مزاح تھا. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 4 سال کی لڑکیوں سے میں شادی کروں گا لوگوں کی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مزاح تھا آپ کا, ایک مفتی کا مزاح تھا. آپ کا کیا, ایک مفتی کا مزاح تھا. مفتی کو مزاح کرنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے؟ لڑکی, آپ لڑکی کو کیا کہہ رہے ہیں 8 سال کی 2 کرا دوں گا. میں آپ کو پورا پہلے واقعہ سناتا ہوں نا. یہ طنز تھا سامنے والے پہ جس کو 16 سال کی لڑکی چاہیے تھی, اس کا مذاق اڑایا گیا. یہ واقعہ میں نے ایسے سنا ہے کہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ مجھے کوئی رشتہ بتاؤ, تو کسی نے بتایا کہ بھائی اتنی 26 27 سال کی لڑکی ہے, تو کہنے لگے مجھے تو 16 سال کی چاہیے. تو انہوں نے پھر کہا کہ 16 سال کی نہیں تو 2 8 سال کی کر دیتے ہیں. طنز ان کے اوپر کیا ہے, تو اس میں نہ کوئی عورت کی توہین ہے, یہ تو اس کی توہین ہے جس کو اس عمر میں 16 سال کی چاہیے. ہم نے کہا 16 کتنی تو 8 کی کر دیتے ہیں. یعنی آپ کا جو مزاج ہے, آپ کا جو سوچنے کا اسٹائل ہے, وہ تو آپ اپنی ایج کے حساب سے بہت اوپر کی سوچ رہے ہو. تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی عورت کی توہین ہے, بلکہ یہ تو اس شخص کی توہین ہے جس کو ایک بڑی عمر میں 16 سال کی لڑکی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکی کی توہین نہیں ہے, 4 سال کی کرا دوں گا؟ نہیں, یہ مذاق ہے, یہ حقیقت نہیں ہے کہ میں 4 سال کی لڑکی سے. ڈیفینیٹلی مذاق ہے, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں سمجھتا کوئی توہین. بہت اچھا آپ آگے آتے ہیں. خیر یہ تو میں لطیفوں والے پہ آ گیا. آپ انجینئر محمد علی مرزا سے مناظرے کے لیے کراچی سے جیلم جا پہنچے, وہاں ویڈیوز بنائی, اپنی جیت کا خود اعلان کیا اور واپس کراچی آ گئے. مل گئی ذاتی انا کو آپ کو تسکین, مل گئی ہوگی یقیناً, اسلام کا جھنڈا یقیناً بلند ہو گیا ہوگا, اور ہو گئی ہوگی یقیناً آپ کی مذہب کی خدمت. 100% ہوئی, اتنی زبردست خدمت ہوئی. ایک آدمی حضرت معاویہ کو برا بلا کہہ رہا ہے, اسلاف کو برا بلا کہہ رہا ہے, صحابہ تابعین کو برا بلا کہہ رہا ہے, کسی بزرگ کو اس نے نہیں چھوڑا, اور پھر چیلنجز ایسے کر رہا ہے جس کو لوگ صحیح سمجھ رہے ہیں اور اسلاف سے بدگمان ہو رہے ہیں. رفع الدین کے مسئلے پر وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی صحیح حدیث سرے سے موجود ہی نہیں ہے. امام ترمذی نے عبداللہ بن مسعود والی حدیث کو ضعیف کہا ہے, اور میں چیلنج کرتا ہوں کوئی اس کو صحیح نہیں کر سکتا. تو جب ایک شخص اتنا کچھ غلط پھیلا رہا ہو, اور بڑا مسئلہ تو حضرت معاویہ کا ہے جن سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے, جن کی صداقت پر عدالت پر اجماع ہے امت کا, تو جب اتنی باتیں کر رہا ہو تو جواب تو بنتا ہے نا. ہم یہاں سے جواب دے رہے ہیں تو ادھورا کلپ چلا کے اس کا جواب ریکارڈ کروا دیا جاتا ہے, اور پھر خود چیلنج بھی کر رہا ہے. تو ایسے موقع پہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ اسلاف سے علماء سے بدگمان ہوں گے. تو ایسے موقع پہ اس کی دعوت پہ میں گیا ہوں, اس نے بار بار بلایا, وہ کلپ آپ نے دیکھے ہوں گے, اور میں گیا ہوں, اور بہت ہی تمیز سے جانے کے بعد ایسا نہیں کہ میں گھر جا کے کوئی میں نے چھاپا مار دیا اچانک, بلکہ میں نے ٹائم دیا کہ آپ 48 آورز میں پازیٹیو رسپانس ریکارڈ کروا دیں کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. بیٹھیں گے کب ہم, یہ آپس میں مل بیٹھ کے طے کریں گے, اور کن شرائط پہ بات ہوگی یہ بعد میں طے کریں گے. صرف آپ اس کو سیریس لیں کہ میں آ گیا. تو 48 گھنٹے میرا خیال ہے بہت ہوتے ہیں, اس کے بعد بھی کوئی رسپانس نہ کرے. تو ہم نے تو اپنی جیت کا اعلان نہیں کیا, ہم نے تو کہا بھائی آپ دیکھ لیں 48 آورز ہیں, یہ جہلم ہے, اور نہیں آیا اس 48 گھنٹے میں. تو اب یہ تو عوام فیصلہ کرے گی کون جیتا کون ہارا. انجینئر صاحب کی اکیڈمی کھلتی ہے اتوار کو, آپ کو پتا تھا جی, یہ, اور آپ گئے, میں تو اب لفظ چوری چھپے تو نہیں استعمال کرتا, اور وہاں ان سے بجائے اس کے کہ یہاں سے ٹیلی فون کرتے انجینئر صاحب کو کہ آپ بھی عالم ہیں, میں بھی مفتی ہوں, چلو آپ اسلام کا تبلیغ تو کر رہے ہیں, تو آئیں مل کر بیٹھ کر ہم ایک کمرے میں بیٹھ کر طے کر لیتے ہیں, کیونکہ اس طرح اسلام کی خدمت ہوگی اگر ہم کسی ایک متفقہ چیز پہ پہنچیں گے. آپ نے فون یا میسج کرنے کے بجائے چوک پر کھڑے ہوئے اور ایک ویڈیوز بنائی, اور پھر اس کو پھینکا, اور پھر اس کے بعد واہ واہ ہوئی, جے کار ہوئی, اور پھر اس کے بعد آپ تشریف لے آئے. تو اب مجھے بتائیے کتنا فرق پڑا اسلام کو اس ساری. اگر انجینئر صاحب بھی مجھے کال پہ کہتے ہیں نا کہ آپ جہلم آ جائیں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں, اور اس دن آ جائیں, اس ٹائم پہ آ جائیں, تو میں بھی کال پہ بات کر لیتا, ان سے SMS پہ بات کر لیتا. انہوں نے تو ببانگے دھول ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی, اور ایک بار نہیں بار بار, کہ ان کے پاس قیامت تک کے لیے ٹائم ہے, جب چاہیں یہ آ جائیں, اور میری کرامت ہوگی, یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. تو یہ ساری باتیں اگر وہ مجھ سے پرسنل کر رہے ہوتے تو میں پرسنل کرتا. جب ایک آن دا ریکارڈ ایک میڈیا پہ یوٹیوب چینل پہ ایک بات چل رہی ہے, تو باقی ساری باتیں بھی چینل کے تھرو ہی ہوں گی, باقی ساری باتیں بھی یوٹیوب پہ ہوں گی. تو ایک آدمی اگر مجھ پہ الزام لگائے, فون پہ مجھے کہتا ہے آپ برے آدمی ہو, تو میں فون پہ ہی جواب دوں گا. لیکن اگر وہ یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ریکارڈ کرا دیتا ہے, تو پھر آپ بتائیں اخلاقیات کا تقاضا کیا ہے؟ تو ہم بھی یوٹیوب پہ ہی ریکارڈ کروائیں گے. سر اخلاقیات تو مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں, میں نے تو اپنے دین کا سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو توڑے اس کے ساتھ جوڑو, جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو. اصل اخلاق یہ ہے, اور اخلاق بھاری ہے تمام اعمال میں سے. تو اگر حدیث کا تعلق ذاتی ہے, ہاں, لیکن میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اگر انہوں نے نہیں کیا, میں مثال کے طور پہ انہوں نے نہیں کیا, تو آپ کر لیتے, فون کر لیتے. نہیں, ہم نے تو پہلے ان سے رابطہ کیا جوڑ کے لیے. نادر علی کے ذریعے میں نے پیغام پہنچوایا کہ میں آپ کے پاس ویسے ہی ملاقات کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں, یا آپ میرے پاس آ جائیں, میں آپ کو سیکیورٹی دوں گا, اور ہم بیٹھ کے سموسے پکوڑے کھائیں گے, چائے پیئیں گے, کوئی بحث بازی نہیں ہوگی. یہ نادر علی اس پر گواہ ہے. پہلے ہم نے جوڑ کی ہی کوشش کی ہے کہ بھائی بندی کے ساتھ بیٹھ کر مل بیٹھ کے مسئلے حل ہوں, لیکن سامنے سے جو رسپانس آیا وہ جوڑ والا نہیں آیا.
وہاں سے یہ فائرنگ شروع ہوئی ہے. تو لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. نبی جوڑ کی بات کرتے تھے لیکن بدر میں نبی نے ہی تلواریں بھی چلائی ہے نا, احد میں, خندق میں, فتح مکہ میں. تو کون سا موقع جوڑ کا ہے اور کون سا موقع مقابلے کا ہے, یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جائے. ہم نے پہلے پوری کوشش کی انجینئر علی مرزا سے جوڑ کی. اس میں نادر علی گواہ ہے, وہ میرے پاس آیا, میں آپ دونوں کی میٹنگ کروانا چاہتا ہوں. میں نے کہا 100 دفعہ. اس نے کہا لیکن کسی ٹاپک پہ بات نہیں ہوگی, صرف دوستی ہوگی. میں نے کہا میں 100% اس کے لیے تیار ہوں. جب یہ تمام کوششیں محبت سے بیٹھنے کی ناکام ہو گئیں اور ادھر سے ہی فائرنگ ہوتی رہی, وہ میری ذات پہ فائرنگ ہوتی, کوئی بات نہیں. وہ فائرنگ کس پر ہو رہی ہے؟ بڑے بڑے علماء, صلحاء اور صحابہ پہ فائرنگ ہو رہی ہے, اور بندہ خاموش نہیں ہو رہا اور پھر چیلنج بھی کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے پھر اس کے بعد تو اتنا تو ہوتا ہے. ہم نے کون سا جا کے وہاں کوئی میزائل داغ کے آ گئے. تو آپ کے بڑے بھی ہیں, مفتی منیب بھی ہوں گے, مفتی منیب الرحمان, مفتی تقی عثمانی صاحب بھی ہوں گے. تو جب اسلام اتنا خطرے میں تھا انجینئر صاحب کے, اب بقول آپ کے, کہ وہ اتنے حملے کر رہے تھے, تو یہ بڑے کیوں نہیں بولے؟ دیکھیں, بڑے اپنے آپ کو اس کے لیول کا نہیں سمجھتے. یہ تو انجینئر صاحب نے خود اپنے آپ کو ایک بہت عظیم عالم اسلام کی شخصیت بنا کے پیش کر دیا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب تو بہت ہی ایک بڑے آدمی ہیں. عرب ائمہ حرمین ان کی عزت کرتے ہیں, قدر کرتے ہیں. ان کو دنیا میں بہت, پوری دنیا میں ان کی ٹریولنگ ہے. اور سعودی عرب میں جب علماء کی ایک کمیٹی تھی, درجنوں ملکوں کے علماء تھے اس میں, اس کے رئیس مفتی تقی عثمانی صاحب تھے, جس میں سعودیہ کے مفتیان کرام بھی تھے, حرم کے مفتی بھی تھے, مکہ کے, ان کے بھی رئیس مفتی تقی عثمانی صاحب رہے ہیں. تو اتنے بڑے لیول کا آدمی جا کے ایک ایسے شخص کو جو کسی یعنی مدرسے سے فارغ نہیں ہے, جس کو عربی کا عبارت کا ترجمہ تک کرنا نہ آتا ہو, تو وہ تو خود اس نے بنا دیا لیول کہ میں بہت بڑا ہوں. تو مفتی تقی صاحب تھوڑی مانیں گے کہ آپ اس لیول کے ہو. اچھا, آپ اتنا ہی کر لیتے جو وہ کہتے ہیں. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب طارق مسعود, مفتی طارق مسعود کراچی سے جیل میں چلا جاتا ہے, اور جاتا کس لیے کہ وہ بقول آپ کے کہ وہ اسلام کی ایک دوسری شکل پیش کر رہے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے. تو مفتی تقی عثمانی صاحب کوئی, ان کا کوئی وہ تو نہیں ہے نا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس, مذہب کے ہیں نا. تو مفتی جب اسلام خطرے میں ہو اور اپنوں سے ہو, تو کم از کم ان کو بولنا چاہیے تھا, مفتی منیب الرحمان سے بولنا چاہیے تھا. اور پھر انجینئر صاحب کو میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ لکھوا کے ہی لے آؤ بڑوں سے, اپنے کسی بڑے سے لکھوا کے لے آؤ. تو بسم اللہ. دیکھیں, مفتی تقی عثمانی صاحب میڈیا پہ نہیں ہے, وہ ایک حقیقی معنوں میں انہوں نے کہا تھا کہ جائیں, نہیں, نہ انہوں نے مجھے روکا, نہ انہوں نے مجھے کہا جانے کا. مفتی منیب الرحمان کا تو ان سے پوچھیں نا, مفتی منیب الرحمان کی باتیں تو آپ مفتی منیب الرحمان سے پوچھیں. لیکن سنا ہے وہ انہوں نے مائنڈ کیا تھا کہ آپ کیوں گئے اس طرح مناظرہ کرنے. کس نے مائنڈ کیا تھا؟ مفتی منیب الرحمان صاحب. میرے علم میں نہیں. لیکن آپ کیوں نہیں, اتنا بڑا آپ کا چیلنج ہے کہ آپ نے اتنی اسلام کی خدمت کرنی ہے, لکھوا مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس جائیں. وہ کیا, یہ کون سا کسی سے مناظرے کے لیے شرط ہے؟ آپ دلیل سے بات کریں, اگر وہ صحیح ہے تو مفتی تقی صاحب لکھ کے دیں یا نہیں لکھ کے دیں. یعنی انجینئر علی مرزا کو چاہیے تھا بیٹھ جاتا, فیس ٹو فیس دلائل سے بات ہو جاتی. کیا ہم انجینئر علی مرزا کو جو لوگ سن رہے ہیں, تو کیا کسی بڑی شخصیت نے لکھ کے دیا کہ ان کو سنا کرو؟ وہ کہتا ہے میں بابو کو نہیں مانتا, دلیل سے بات کرو, قرآن و سنت سے. تو ہم بھی جا کے قرآن و سنت سے بات کرتے ہیں, اس کے پاس جواب ہوتا, وہ جواب دے دیتا کہ بھائی یہ دلیل غلط ہے. تو دنیا کے سامنے آ جاتا ہے یہ دلیل, کس کی دلیل صحیح ہے, کس کی دلیل غلط ہے. یہ جو شرط ہے کہ مفتی تقی صاحب, اگر وہ آج کہہ دے کہ نہیں مفتی تقی صاحب بھی نہیں, عالم اسلام کے جو سب سے مایہ ناز امام حرم ہے شیخ شریم سے لکھوا کے لاؤ, میں پھر بیٹھوں گا. تو کیا میں پاگل تھا میں شیخ شریم سے لکھوانے چلا جاتا؟ اگلا جو یہ مطالبے کر رہا ہے کہ مفتی تقی صاحب لکھ کے دیں گے تو میں بیٹھوں گا, اس مطالبے کی لاجک کیا ہے؟ مطلب یہ ان کا کہنا, میں نے سنا, پوچھا بھی, وہ کہتے ہیں کہ آج مفتی طارق مسعود صاحب آ جاتے ہیں, میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں, کل مفتی زید آ جاتا ہے, پرسوں مفتی بکر آ جاتا ہے, تو میں مناظرے کرتا رہوں گا. ایک جو ان کا سب سے بڑا ہے وہ کہے کہ یہ ہماری طرف سے, یہ میرے آنے سے پہلے کہہ دیتا نا, مجھے تو بلا رہا تھا کہ ٹائم قیامت تک کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اس وقت اس نے یہ نہیں کہا, اور کہہ رہی کبھی بھی نہیں آئیں گے. یہ تو آنے کے بعد کے افلاطونیاں اور بکراتیاں ہیں کہ فلاں لکھ کے دے گا فلاں, اور میں یہ آپ کو لکھ کے دے دوں کہ مفتی تقی صاحب بھی لکھ کے دے دینا بالفرض, تو یہ کہے گا امام حرم سے لکھوا کے لو. آپ یہ کر دیں گے ایک مفتی؟ نہیں, میں یہ کام نہیں کروں گا. مفتی تقی صاحب کا میں ٹائم فالتو چیزوں میں ویسٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ویسٹ ہو جائے؟ کیا مطلب کہ آپ بھائی مفتی تقی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں. ایک چیز ایک آدمی کے لیے ٹائم ویسٹنگ نہیں ہوتی, دوسرے کے لیے وہ ٹائم ویسٹنگ ہوتی ہے. ہر شخص کا ایک لیول ہوتا ہے نا. ایک آدمی جو سرجن ہے, جو بڑے بڑے آپریشن کرتا ہے, آپ اس کو نزلہ زکام کی آپ دوا لے رہے ہو تو اس کے لیے ٹائم ویسٹنگ ہے. لیکن ایک جنرل فزیشین سے آپ پیناڈول لیتے ہو, اس کے لیے ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے اس کے لیے. آپ بھی ویسے اعلیٰ اخلاق کا آپ نے بھی دکھائے, جیلم والی سرکار, شف والی سرکار سے بڑی سرکار. لیکن انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ مولانا طارق مسعود دیوبندیوں کے فرنٹ مین ہیں, دیوبندیوں کے گول کیپر ہیں, شیطان کے ہتھے چڑھ گئے ہیں, غلط عقیدے والے انسان ہیں, اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس نہیں اپنے بزرگان کے پاس جانے والے انسان ہیں. اور یہ وہ جنہوں نے اپنے نہیں بلکہ لوگوں کے بھی عقیدے خراب کر دیے. اچھا, یعنی ہم اللہ کے بجائے اپنے بزرگوں کے پاس جائیں گے, بزرگ کہاں جائیں گے؟ یعنی کوئی اور ڈیفرنٹ جگہ ہوگی شاید. وہ بھی تو جنت میں کون جائے گا؟ انجینئر سے بس یہ مجھے ایک لسٹ لکھوا لے, 4-6 آدمی بتا دے جو جنت میں جائیں گے. اگر آپ اجازت دیں تو میں چٹکلا سنا دوں تھوڑا سا. آپ نے کافی ٹائم ہو گیا سنجیدہ. ایک آدمی کو خواب آیا, جو انجینئر علی مرزا کی جو دعوت چل رہی ہے نا, اس سے جو میسج مل رہا ہے کہ کتنے آدمی جنت میں جائیں گے, اس پہ آئیے چٹکلا. وہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں دال چاول کھلائے جا رہے ہیں. اس نے فرشتوں سے بولا یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے بولا 4 آدمیوں کے لیے دیکھ پکائیں کیا؟ انجینئر علی مرزا نے جو اسلام پیش کیا ہے نا, 4-6 آدمیوں کے علاوہ کو بچتا نہیں ہے جو جنت میں جائے گا. تو ہمارا تو ایک سلسلہ ہے, صدیوں سے چلا آ رہا ہے. تو ہماری تو دعائیں ہیں کہ ہم اللہ ہمیں بزرگوں کے ساتھ اٹھائے, اور ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین, پیغمبروں کی دعائیں ہیں, اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. اس سے پتہ چلتا ہے نیک بندے ہول سیل کے حساب سے رہیں گے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت, حدیث میں دعا سکھائی ہے, اے اللہ تیرے جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں نا, ایک ہجوم ہے ان کا, مجھے بھی ان کا ایک ادنا سا فرد بنا لے.
تو ہول سیل کے حساب سے اللہ والے بزرگ رہیں گے مارکیٹ سے اتنی جلدی شارٹ. جب بزرگ شارٹ ہو جائیں گے نا تو قیامت آ جائے گی. تو اور باقی جو انہوں نے الزام لگایا کہ عقیدے خراب کر رہے ہیں, تو کوئی عقیدہ بتائیں کون سا عقیدہ ہے جو ہم. میں ابھی اس پہ آتا ہوں. ہاں ضرور, میں اس پہ آتا ہوں. اچھا وہ بورے ویسے کہاں ہیں جو آپ لے کے گئے تھے؟ وہ بورے بھر کے دیکھیں جب بھی کوئی کہیں بورا لے کے جاتا ہے نا, واپس آ کے اس بورے کو خالی کر کے چیزوں کو اپنی جگہ رکھ دیتا ہے. تو یہ ساری کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں, ہاں یہ بورے سے نکلی ہوئی کتابیں ہیں جو ہم نے الماری میں دوبارہ فٹ کر دی ہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جہلم میں گیا ہوں, وہ نہیں آیا ہوں کتابیں کے بورے لے کے اور میں بورے سنبھال کے رکھوں آثار قدیمہ کے لیے, ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. اچھا اب واپس عقیدے پہ آنے سے پہلے صرف مجھے یہ بتا دیجیے کہ آپ کو بنیادی اختلاف کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے؟ انجینئر علی مرزا سے اختلاف یہ ہے, پراپر عالم نہیں ہے اور مسٹیک علمی بہت زیادہ کرتے ہیں. وہ تھوڑی نہیں, کوئی ایک غلطی ہوتی نا تو انسان کہتا ہے غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. قرآن مجید غلط پڑھنا, خلا کے مسئلے میں قرآن کی آیت کا ترجمہ غلط. مولانا عمران صفدر صاحب ہیں کہ یوٹیوب پہ آپ سرچ کیجیے گا, ان کا کام یہی ہے انجینئر کی غلطیاں نکال کے ویڈیو بنانا. اتنی زیادہ ان کی آپ کلپ ملیں گے نا آپ کو, آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ بندہ کوئی کبھی تو کچھ ٹھیک بات کر لے نا. تو کوئی ایک چیز نہیں ہے جس کو ہم کہیں, اتنے چیلنجز, بڑے بڑے چیلنجز, جو یہ رفع الیدین پر چیلنج, اور یہ حدیث 2812 کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا, یہ میں آگے تو یہ سارے چیلنجز کا جب آپ کو جواب دیا جاتا ہے تو آپ جواب کیوں پی جاتے ہو؟ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. تو اور یہ بڑے لیول کی چیزیں ہیں نا, یعنی کوئی ہلکی چیزیں نہیں ہیں. چلو رفع الیدین ایک اختلافی مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, ہم اس کو اختلافی مانتے ہیں اور اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ نے تو اس کو بھی بہت بڑا بنایا. آپ نے تو اتنے کلپ ہیں آپ کے کہ یہ حنفی لوگ اندھی تقلید میں, ابو حنیفہ کی تقلید میں نبی کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں. بھائی آپ کو جب دلائل دیے جا رہے ہیں تو آپ اس کا دلائل کا جواب کیوں نہیں دیتے, اور جب ہم اس پہ بحث کے لیے بیٹھتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو آپ کے تو اختلافی مسئلہ ہے. تو پھر آپ نے چھیڑا کیوں اتنے کانفیڈنٹلی, اس کو اتنا بڑا ایشو بنا کے کیوں پیش کیا امت کے سامنے؟ آپ نہ چھیڑتے اس کو. خواتین مردوں کی نماز کا فرق ہے, اس کے بارے میں اتنے بڑے بڑے دعوے, جب بھی جواب دیا جاتا ہے تو جواب وہ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی سمجھدار عالم تو دور کی بات, کوئی سمجھدار انسان کا بھی یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. آپ کا مطلب ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سمجھدار انسان نہیں؟ بالکل نہیں, پہلے میں سمجھتا تھا وہ سمجھدار ہے. اچھا, چند کلپ دیکھے تھے, اب اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ مینٹلی کوئی مسئلہ ہے, دماغی مسئلہ ہے. محمد علی مرزا صاحب کے جو دعویٰ کرتے ہیں وہ کتابوں سے بکش نالج ہے, دعویٰ کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. جو کتابیں ان کے سامنے رکھی ہوتی ہیں نا, انہی کتابوں کے خلاف بہت دفعہ بیان ہوتا ہے. بہت دفعہ میرا دل چاہ میں جا کے بولوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہو یہ اس کتاب کے ہی خلاف ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے. اچھا میں ان کا میں نے پورا آپ کے پاس آنے سے پہلے ان کا ایک پورا لیکچر سنا ہے جس میں انہوں نے 5 چیزیں آپ کے سامنے رکھی, اور آج اچھی بات ہے آپ ان پہ کلیریفائی کریں گے کیونکہ یہ ظاہر ہے مفتی ہیں آپ اس بہتر آدمی ہیں. تو لیکن اس سے آنے سے پہلے میں ایک ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس طرح آپ جہلم گئے, مثال کے طور پہ آپ نے ویڈیو بنائی, اس کے بعد یا ان کو پتہ ہوتا یا آپ پتہ چل جاتا, تناؤ ہوتا, لوگ نکل آتے, کوئی مذہبی آگ لگ جاتی, پاسبل تھا نا. تو آپ بھی مفتی ہیں ماشاءاللہ, آپ کے بھی فالوورز ہیں, وہ بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بھی فالوورز ہیں, تو کتنا نقصان ہو جاتا. تو اب آپ آن لائن کر لیتے سارا. بہترین بات کی آپ نے. اس کے 2 جواب ہیں. پہلا جواب یہ کہ پھر ان کو بلانا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ چیز پہلے سوچنی چاہیے تھی کہ جب ایک بندہ جہلم آئے گا, اور وہ اسی وجہ سے مجھے بلا رہے تھے انجینئر صاحب, تو ان کا خیال یہ تھا یہ نہیں آئے گا. ان کو پتا ہوتا نا آئے گا تو کبھی نہیں بلانا تھا انہوں نے. تو یہ چیز انجینئر صاحب کو سوچنی چاہیے تھی کہ ایک بندہ آ رہا ہے اور تو یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, تو پھر بلایا کیوں؟ یہ سوال ان سے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو رات کو کلپ ریکارڈ کروایا نا, اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ کوئی ہجوم نہ ہو, کوئی مارا ماری نہ ہو, کوئی تھرڈ پارٹی فائدہ اٹھا کے بدامنی کی کوشش نہ کرے. میں صرف یہ ثابت کر دوں کہ میں آپ سے بات چیت میں سیریس ہوں. اس کے لیے میرا جہلم جانا ضروری تھا کہ بھائی میں اب آ گیا ہوں میں. تو ہم نے یہ فیصلہ مشورے کے بعد کیا تھا کہ کوئی کنٹروورسی نہ پھیلے, کوئی تھرڈ پارٹی فائدہ نہ اٹھائے, مجھے مار دیا یا اس کو مار دیا تو ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے ساری زندگی. تو ہم یوٹیوب پہ ایک نمبر دے دیتے ہیں, اس نمبر پہ انجینئر صاحب رابطہ کریں اور ہم طے کر لیتے ہیں فلاں جگہ ہم بیٹھیں گے اور یہ ہم بات چیت طے کریں گے کہ کس دن ہماری ڈیبیٹ ہوگی, لوکیشن کیا ہوگی, کن ٹاپکس پہ بات ہوگی, اور کتنی دیر کون کون بات کرے گا. تو اس سے زیادہ میرا خیال ہے کوئی سوٹیبل طریقہ ہو نہیں سکتا شرافت کے ساتھ بات کرنے کا. اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ شر اور آفت والے ہو سکتے ہیں, اس سے زیادہ بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ لڑائی نہ ہو اور بات چیت ہو. تو میں چونکہ بات چیت کرنے میں مخلص تھا اس لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا. اگر میں بات چیت کرنے میں مخلص نہ ہوتا نا, میں وہاں جا کے اعلان شروع کر دیتا جہلم کے چوک پہ کھڑے ہو کر, نکل بھائی تو باہر. پھر جو ہونا تھا پٹے بازی ہوتی ہے. ہاں ڈیفینیٹلی جی. تو یہ نہیں کیا نا ہم نے, اسی وجہ سے نہیں کیا. تو جب یہ ویڈیوز آپ کے سامنے آئیں تو آپ کے جو بڑے علماء ہیں ان میں سے کسی نے آپ کو کوئی سراہا ہو یا کوئی تعریف کی ہو یا کہا ایسا نہ کیا کریں؟ نہیں, کسی نے نہیں کہا. کوئی رد عمل ایسی دعائیں ہوئی ہیں. تو یہ تو حرم میں لوگوں کے فون آئے کہ ہم حرم میں دعائیں کر رہے ہیں آپ کے لیے, آپ نے ماشاءاللہ ایسا کام کیا, دلوں کو جیت لیا ہمارے. اور میں تو مزاج میں یعنی تھوڑا سا سب کو پتا ہے, تھوڑا سا ان چیزوں شہرت وورت سے بچتا ہوں. اگر میں بائی روڈ آتا نا جہلم سے 48 گھنٹے کے بعد, BCO مدارس ہار پھول لے کے میرے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے. کراچی ایئرپورٹ پہ یہ خبریں تھیں کہ جی ہم مفتی صاحب کو ایسے اٹھا کے لائیں گے کندھوں پہ. میں نے کہا نہیں بھائی, اس لیے میں بغیر بتائے چپکے سے آیا اور پتلی گلی سے اپنے گھر میں داخل ہو گیا. ان سب کو پتا ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا, کیونکہ ہمیں یہ پروٹوکول نہیں چاہیے. یہ کام لینا تھا اللہ نے لے لیا. تو یہ جو الزام لگایا جاتا ہے نا مفتی صاحب نے شہرت کے لیے کیا اور یہ کیا, تو بھائی میرے تو بہت لوگ تھے. ہاں صرف ایک بات ہوئی ہے کہ وہاں اہل حدیث حضرات کا مدرسہ تھا قریب میں, تو انہوں نے مجھے بہت اصرار کیا کہ آپ آئیں ایک دفعہ بیان کریں ہمارے یہاں. کسی بڑے نے رابطہ کیا تو وہ مجبوراً میں چلا گیا, تو وہ ہار پھول لے کے کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے ڈال دیا, وہ بھی میری پرمیشن کے بغیر. تو اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوا. اچھا, آج جو لیکچر ہے 5
انہوں نے کہا ہے کہ قرآن و سنت سے مفتی صاحب یہ ثابت کریں، اور یہی انہوں نے کہا یہی میرا مناظرہ ہے، یہی میرا سب کچھ ہے، میں اس کے علاوہ میرے پاس جو میں نے دلیلیں رکھنی تھی وہ میں نے پہلے بتا دی کہ ان کا میں لیکچر سن رہا تھا انجینئر محمد علی مرزا کا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان 5 جو دیوبندیوں کے عقائد ہیں ان کو قرآن و سنت سے ثابت کریں، تو سمجھے مناظرہ ہو گیا، اور انہوں نے شروع یہاں سے کیا ہے، بنو امیہ کی